پی ڈی ایم سے زبیر صاحب کھڈا ختم ہو گیا کیونکہ آپ کی طرف سے بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کہا ذرا پہلے سن لیں. بڑی انٹرسٹنگ ہے جو بات مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا. کیا کہا ذرا سنیے گا. کوئی اختلافات نہیں ہے, وہ پولیٹیکل پارٹی ہے, ان کی اپنی اسٹریٹجی ہے, ہماری اپنی اسٹریٹجی ہے. کچھ کامن گولز ہیں جس پہ ہم پی ڈی ایم میں اکٹھے ہیں اور سیاست میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں. بلاول سے میرا ایک اچھا تعلق ہے اور میں نواز شریف کی بیٹی ہوں. میں رواداری کی سیاست اور تعلقات کو نبھانا جانتی ہوں, اس لیے میں کچھ نہیں کہنا چاہتی. سر میں نواز شریف کی بیٹی ہوں, رواداری کی سیاست اور تعلقات نبھانا جانتی ہوں, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غصہ تو مجھے بہت آیا ہوا ہے جو بلاول نے بات کی ہے. جو کل پرسوں انہوں نے یہ بیان دیا تھا کہ سلیکٹڈ ہمارے خون میں ہی نہیں ہے, تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ میں بیٹی ہوں, رواداری کی سیاست کرنا جانتی ہوں, یعنی اس کا مطلب میں خاموش ہوں, برائے مہربانی میرا منہ نہ کھلایا جائے. ساتھ میں یہ بھی کہا میرا بلاول سے بڑا اچھا تعلق ہے, اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں, یعنی کہ اتار چڑھاؤ ہیں. ہمارے اندر اختلافات آ گئے تھے لیکن میں اس کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتی. میں ذرا اگر اجازت دیں زبیر صاحب پہلے تجزیہ لے لوں اپنے بھائیوں کا, اس کے بعد پھر آپ کے پاس آتا ہوں کہ کیا واقعی آپ ان کے تجزیے سے ایگری کرتے ہیں. جی وسیم بادامی صاحب, مریم بی بی نے جو آج بات کہی ہے تو ایڈمیشن ہے وسیم اس بات کا کہ اتار چڑھاؤ ہیں, پی ڈی ایم میں سب اچھا نہیں ہے, ساتھ یہ کہ ہم رواداری کی سیاست کی وجہ سے کچھ نہیں کہیں گے. Is that a fair way of putting it جو بیان انہوں نے آج دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی ہاں بہت حد تک ایگری کرتا ہوں کیونکہ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا, کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اختلاف ہے اور باقاعدہ ایک بڑا اختلاف ہے. اپروچ کا فرق ہے. مسلم لیگ نون سمجھتی ہے استعفے دے کر اس نظام کو گرانا ہے, پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ استعفے دینا ایک بہت ہی غیر پارلیمانی اور بہت ہی ایک, میں اپنے الفاظ میں کہوں تو ایک احمقانہ آپشن ہے. سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں گے, آئسولیٹ ہو جائیں گے. پارٹی کے سینئر لیڈران نے اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی, یہاں سے قائرہ صاحب نے, وہاں سے شاہد خاقان صاحب نے اور دیگر بڑوں نے اس بات پر ذرا مایوسی کا بھی اور افسوس کا بھی اظہار کیا تھا کہ ہمارے لیڈران کیا کر رہے ہیں, اس طرح پبلک میں آ کے بھائی یہ سب نہ کریں. تو ایک ایفرٹ ہوئی جس کی وجہ سے یہ بیانات کو روکنے کا فیصلہ ہوا اور دونوں طرف کے, کل بلاول صاحب نے بھی اپنے لوگوں کو کہا کہ نہیں ہم نے ہاتھ ہلکا رکھنا ہے, آج مریم بی بی نے بھی کہہ دیا. یعنی سنا سنو کے سب کو چپ کرا دیا, سنا سنو کے ایک دوسرے کو گندا کر کے پھر چپ بھی کرا دیا ساروں کو, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے دیکھا نا معاملہ چونکہ شروع تو ہو گیا نا, چونکہ احسان اقبال صاحب نے کہا کہ ہم بلاول صاحب کی کسی بات کا جواب نہیں دیں گے. آپ پیپلز پارٹی والوں سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ بھائی جواب ہم نے نہیں دیا تھا, شروع کس نے کیا تھا؟ پہلی ٹویٹ تو مریم بی بی کی طرف سے آئی تھی. یار ویسے میں آپ کو وسیم ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہا, کل میرے پاس شرجیل میمن صاحب تھے, میں نے کہا یہ بیان کیا آپ نے جو بلاول صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو سلیکٹڈ ہے ہمارے خون میں نہیں ہے, لاہور کا ایک خاندان ہے, یہ کیا مریم نواز شریف صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا؟ انہوں نے کہا اگر مریم بی بی کا بیان ہمارے بارے میں تھا تو ہمارا بیان ان کے بارے میں ہے, ورنہ نہیں ہے. کتنا زبردست, یہ کتنا زبردست معصومانہ جواب ہے. سو آف کورس وی آل نو. مجھ سے بھی ایک مہمان کہنے لگے کہ جناب انہوں نے نام تو نہیں لیا نا پیپلز پارٹی کا, جب انہوں نے کہا کہ متبادل تیار ہو رہا ہے, تو میں نے کہا بھائی وہ کیا اخوان المسلمون کی بات کر رہی تھی؟ نہیں لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی, مریم بی بی نے یہ ٹویٹ کی تھی, آپ کو یاد ہوگا, پھر ایک پریس ٹاک میں جس میں مولانا صاحب کھڑے تھے, کسی صحافی نے سوال پوچھا آپ نے یہ جو سلیکٹڈ تیار ہو رہا ہے کہ آپ کا اشارہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے؟ انہوں نے کہا میں نے اشارہ کرنا تھا کر دیا, نام لینا ہوتا تو نام لے لیتی, اچھا موقع تھا وہ کہہ دیتی ہاں میں نے پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ بات نہیں کی ہے. لیکن ظاہر ہے اگر وہ یہ سب وہ کہتی کاشف بھائی تو پھر ہم سب ہنس رہے ہوتے ہیں نا کہ بھائی آپ کیا بات کر رہی ہیں یار, آپ کس کے بارے میں بات کر رہی تھی, آپ کیا یہ آنگ سان سوچی کی جو پارٹی ہے میانمار میں اس کی بات کر رہی تھی, کس کی بات کر رہی ہیں؟ تو اچھا ہی کہ انہوں نے یہ نہیں کہا. سو دونوں طرف سے غصہ بھی ہے, رنجش بھی ہے جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے. اب اس پہ پانی ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ اپوزیشن کے لیے اچھا ہے آپٹکس کی حد تک. پریکٹیکلی آئی تھنک اٹ ول ناٹ میک اے ڈفرنس, بیکاز یہ جو بنیادی جو اختلاف ہے یہ مجھے کہیں سارٹ آؤٹ ہوتا نظر نہیں آتا, جہاں نون لیگ کی یہ رائے مصمم ہے کہ استعفے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, اور پیپلز پارٹی کی یہ رائے مصمم ہے کہ استعفا آپشن نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ کیا اس کے علاوہ کوئی چارہ ہے آگے چلنے کا. ارشاد بھٹی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے اس سیز فائر کے بعد معاملات پی ڈی ایم کے ٹھیک ہو جائیں گے یا وقتی سیز فائر ہے یہ؟ نہیں, وقتی سیز فائر ہے, بالکل وقتی سیز فائر ہے. دیکھیے مریم نواز صاحبہ کی کون سی بات مانیں, کل والی جو اشارہ کیا تھا کہ آج والی جو واضح کیا ہے, بلاول بھٹو صاحب کی کل والی مسلم لیگ, کل پرسوں والی مسلم لیگ نون کی نائب صدر والی یا آج والی. دوسری بات ہے زرداری صاحب کی, تمام آپ اختلافات کریں, اختلاف کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی سے کی گورننس, پرفارمنس, ان کی پالیسیوں سے. 2014 میں پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کے ساتھ اسمبلیوں میں تھی,
اور عمران خان کو کیا کہہ رہی تھی؟ اسمبلیوں میں آئیں، پارلیمنٹ میں طے کریں. مولانا اور مسلم لیگ نون کہہ رہے تھے یہ جو باہر مٹھی بھر عناصر ہیں ان پر بغاوت کے مقدمے کریں. آج پیپلز پارٹی کیا کہہ رہی ہے؟ یہی کہہ رہی ہے کہ پارلیمنٹ میں سارا کچھ طے کریں. تو پیپلز اور دوسری بات زرداری صاحب کا یہ کہنا کہ بات بڑی اونچی ہے، بات سویلین بالادستی کی ہے، بات ووٹ کی عزت دو کی ہے، بات اس ہماری جمہوریت کی ہے. تو آئیں، آپ آ کے پاکستان میں تشریف لائیں. آپ اخلاقی طور پر، قانونی طور پر اور سیاسی طور پر بنیاد کھو چکی ہیں لندن میں رہنے کی. اخلاقی طور پر کیوں؟ آپ علاج کے لیے گئے تھے، سیاستیں کرنے نہیں گئے تھے. آ جائیں واپس، نہ ایک دن علاج نہ ایک دن اسپتال. قانونی طور پر کیوں؟ آپ اشتہاری ہو چکے، عدالتیں آپ کو بلا رہی ہیں. سیاسی طور پر کیوں؟ کیونکہ بہت بڑا مقصد ہے سویلین سپریمیسی، جمہوریت، ووٹ کو عزت دو. تو تشریف لائیں. جیل اکٹھے جاتے ہیں. اور یہ دیکھیے جب زرداری صاحب کو یاد ہوگا وہ بھی جون کا، وہ جو 2015 کا جب اینٹ سے اینٹ بجائی تھی تو نواز شریف صاحب نے ایک پریس ریلیز بھی جاری کی تھی اور زرداری صاحب کے بیان کی مذمت بھی فرمائی تھی، میٹنگ بھی کینسل بھی کیا تھا اور پھر وہ ناشتہ کینسل کیا تھا اور پھر ان کو 18 ماہ جانا پڑا واپس تب آئے جب یہ پاناما لیکس میں تھے. یہ وقتی ہے، غیر نظریاتی اتحاد ہے، آگ اور پانی کا اتحاد ہے، قاتل اور مقتول کا اتحاد ہے. دو پارٹیاں مختلف قسم کے کب تک بہت نہیں رہ پائیں گی ایک جگہ. یہ کامن گولز یا یہ سارا کچھ یہ ایک سیپریٹ ایشو ہے. سارا کچھ بہت اچھی بات ہے، جائیں پیشی پہ جائیں، لیکن دیکھیے وقت تو کرے گا نا. آپ نے مجھ سے تجزیہ مانگا ہے، مجھے اس وقت تو اس وقت تجزیہ آپ کا یہ ہے، اس وقت تجزیہ یہ وقتی ہے، سارا کچھ وقتی ہے، عارضی ہے. زبیر صاحب، آپ نے دونوں کی رائے سنی. دونوں کا خیال ہے کہ جو بیان بازی تھی وہ بڑے دل سے کی گئی تھی. مریم بی بی کا بھی خیال ہے کہ سلیکٹڈ تیار ہو رہا ہے، یعنی ان کا اشارہ بلاول صاحب کی طرف تھا. بلاول صاحب کا بھی بڑا کلیئر اشارہ کہ ہم نہیں بھائی، وہ تو کوئی اور خاندان ہے. لاہور کا جو سلیکٹڈ تھا وہ اشارہ بڑا کلیئرلی ان کا میاں صاحب اور ان کے خاندان کی طرف تھا. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو سیز فائر ہے، یہ سیز فائر کیا استعفوں کے بغیر آگے چلے گا؟ ظاہر اگلی میٹنگ ہوگی، اس میں پھر اسٹریٹجی ڈیسائیڈ کی جائے گی. اس اسٹریٹجی کا بڑے دو ڈیفرنٹ اسٹریٹجیز ہیں. مریم بی بی نے آج کہا بھی کہ اپنی اپنی اسٹریٹجیز ہے دونوں پارٹیز کی. کیا استعفوں کے بغیر پی ڈی ایم آگے چل سکتی ہے زبیر صاحب؟ اچھا، یہ آپ نے پرومس کیا کہ وہ جو پیٹرولیم کے سلسلے میں جو خط ہے وہ ہم نے ڈسکس کریں گے بعد میں. سیکنڈ فیز. اور میں اگر نہ کرنا ہوتا میں سنا پائن، اگر میں کرنا نہ ہوتا میں سناندہ کیوں ہوں. چلیں ٹھیک ہے. جس طرح سے وسیم بدامی نے اس کی انالیسز کی، وہ بالکل مجھے لگ رہا تھا خالد مقبول صدیقی نہیں اتنا اچھے طریقے سے بول رہے تھے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وسیم بدامی صرف اتنے اچھے طریقے سے بولتے ہیں، وہ کرتے بھی وہی ہیں. خالد مقبول صدیقی صرف بولتے اچھے طریقے سے، کرتے کچھ نہیں ہیں. لیکن ویسے منو مثال بالکل سمجھ نہیں آئی. ویسے آپ کی مثال مجھے پسند بھی بالکل نہیں آئی. میں دونوں کا ڈفرنس کر رہا تھا. ارشاد بھٹی نے تو تہس نہس کر کے پتہ نہیں قاتل اور مقتول کس میں کہہ رہا ہے، مجھے بھی سمجھا دے ذرا. لہجے پر کہہ رہا ہوں، اچھی اردو پر کہہ رہا ہوں. اچھا لیکن الفاظ کا چناؤ بھی. اور ارشاد بھٹی صاحب نے تو بالکل بلنٹلی بات کی جو اچھا آپ ان کے تجزیے سے تو اختلاف نہیں کر رہے نا وسیم بدامی کے. سب سے پہلے تو ادھر آ جائے نا. وسیم بدامی نے جو کہا کہ واقعی ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، واقعی غلطی ہے، یہ لڑائی ہے اور استعفوں پہ پھر پھڈا پڑے گا، اس سے آپ کا کوئی اعتراض نہیں ہے؟ نہیں اعتراض ہے. پہلی بات تو یہ ہے، دونوں کی سمری یہ ہے کہ یہ وقتی ہے اور یہ پرماننٹ پیس نہیں ہے. یہی میں سمجھوں اور میرا خیال ہے اسی طرح سے کرنا چاہیے. دیکھیں جو اختلافات تھے وہ پہلے بھی تھے. یہ استعفوں کے حوالے سے کوئی یہ پچھلے پی ڈی ایم کی میٹنگ کے وقت یہ پہلی دفعہ سامنے نہیں آئے، وہ پہلی دفعہ پبلک میں سامنے آئے. اختلاف میرا خیال ہے دسمبر میں، آپ کو پتا ہے کہ دسمبر کے آخری ہفتے میں جب پیپلز پارٹی کی سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم استعفے نہیں دیں گے. نہیں یہ اعلان نہیں ہوا تھا پی ڈی ایم کی میٹنگ میں. نہ یہ باقاعدہ باضابطہ اعلان نہیں تھا ہوا. نہیں میں آپ کو صرف فیکٹ کلیئر کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا سر، آپ بالکل ڈس ایگری کر لیجئے گا، میں اگر بیان کر سکوں
کیونکہ 27 تاریخ کو یہاں لاڑکانہ میں جلسہ تھا، 28 کو ان کی CEC کی میٹنگ تھی، اور 1 تاریخ کو پیپلز پارٹی PDM کی میٹنگ تھی لاہور میں، اور سب PDM کی پولیٹیکل پارٹیز بشمول PMLN اس چیز کے انتظار میں تھی کہ آنے تو دیں پیپلز پارٹی کو، ہم پھر پوچھیں گے ان سے سوال کہ انہوں نے کیا فیصلے کیے ہیں ریزگنیشن کے حوالے سے اور لانگ مارچ کے حوالے سے، اور یہی بنیادی نقطہ تھا جس پر PDM کی میٹنگ ہوئی تھی 1 جنوری کو۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے فرحت اللہ بابر نے بہت اچھے انداز میں، بڑے میچور طریقے سے، بڑے آرٹسٹک طریقے سے اس کے ریزنز بتائے تھے کہ کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ ریزگنیشن نہیں ہونے چاہیے۔ میں اگر اجازت دیں تو میں کلیریفیکیشن لے لوں آپ سے کہ ابھی نہیں ہونے چاہیے یا ہونے ہی نہیں چاہیے؟ نہیں، انہوں نے کہا تھا ہونے چاہیے، لیکن اس کا وقت اس وقت ہوگا جیسے پبلکلی بلاول نے بھی کہا کافی دفعہ کہ استعفے ایٹم بم کی طرح ہیں، اور اس وقت استعمال کرنا چاہیے جب اس کا صحیح وقت ہو، ادروائز اگر آپ اس کو پری میچور کر دیں گے۔ سر لیکن آپ کو پتا نا پیپلز پارٹی ایک لبرل پارٹی ہے، اور لبرلز دنیا میں سمجھتے ہیں کہ ایٹم بم ہونے نہیں چاہیے، استعمال تو دور کی بات ہے۔ تو آپ سمجھ جائیں ان کا مطلب کیا تھا جب کہتے تھے کہ ایٹم بم۔ بنیادی فرق جو ہمارے میں اور پیپلز پارٹی میں تھا وہ ٹائمنگ پر تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جی لانگ مارچ کے ساتھ آپ اس کو اگر ضرورت ہوگی لانگ مارچ کے وقت، اس وقت کے حالات دیکھیں گے تو اس وقت استعفے۔ لیکن میرا اپنا اسیسمنٹ یہ ہے، پہلے بھی تھا، دسمبر میں بھی تھا، بلاول کی باتیں سن کے اندر میٹنگز میں، کہ پیپلز پارٹی اسٹرانگلی بلیو کرتی تھی اور کرتی ہے کہ استعفے نہیں دینے چاہیے اسمبلیز کے۔ یہ ان کا اپنا ریشنل ہے، پوائنٹ آف ویو ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ایک دفعہ اسمبلی سے باہر آ جائیں گے، اور یہ ایگزیکٹ ورڈز میں فرحت اللہ بابر کے بتا دوں، انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ استعفے دے دیں اور یہ اس مفروضوں پر بیٹھیں کہ جی بائی الیکشن نہیں کروا سکتے، اور اگر کروا دیے تو پھر کیا ہوگا۔ اور ان کا اپنا تجربہ ہے، آپ کو پتا ہے سن 85 کا وہ بار بار ذکر کرتے ہیں، پھر 2008 کا وہ ذکر کرتے ہیں جس میں PMLN نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ وہ بوائکٹ کریں گے، پھر پیپلز پارٹی نے منوایا تھا، محترمہ شہید نے منوایا تھا کہ جی نہیں بوائکٹ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور PMLN نے بوائکٹ نہیں کیا اور اس سے فائدہ ہوا PMLN کو۔ سو میرا خیال ہے یہ تو سیاسی پوائنٹس آف ویو ہوتے ہیں، ڈفرنسز ہوتے ہیں، اور یہ رہیں گے بھی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کبھی نکل جائیں گے۔ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی استعفیٰ نہیں دینا چاہتی تھی؟ میرا خیال ہے اب اگر استعفیٰ نہیں دیتی تو آپ اکٹھے چل سکتے ہیں بغیر استعفوں کے؟ زبیر صاحب کوئکلی کہ میں بریک لے لوں۔ ہاں چل سکتے ہیں۔ یہ اس نقطے پر میرا اور آپ کے تجزیہ کاروں کا ڈفرنس ہے کہ اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو ہمیں صرف اسٹریٹجی کو ری ایویلویٹ کرنا۔ ٹھیک، میں بریک پہ جانے سے پہلے میں دونوں تجزیہ کاروں سے بھی پوچھ لیتا ہوں، کوئک جواب دیجئے گا برائے مہربانی 30 سیکنڈ کے اندر۔ وسیم ادامی صاحب، اگر استعفوں کے بغیر آگے چل سکتے ہوتے تو نہ مریم نواز شریف صاحبہ کو ایک اور سلیکٹڈ کی تیاری کا بیان دینے کی ضرورت تھی، نہ اس کو ری انفورس کرنے کی ضرورت تھی۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو غصہ نکلا ہے اس وجہ سے کہ ان کا خیال ہے کہ استعفوں کے علاوہ اور کوئی اسٹریٹجی شاید قابل عمل نہیں ہوگی اور وہ اکٹھے شاید نہ چل پائیں اس کے بعد؟ جی بالکل، ان کو لگتا ہے کہ این بلاک استعفے نہیں ہوں گے تو وہ غیر مؤثر ہوں گے، اور اتحاد کوئکلی اس کا جواب یہ کہ اتحاد قائم رہے گا یا نہیں۔ میرا خیال ہے ٹیکنیکلی یس، یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ نون پیپلز پارٹی سے کہے گی نکل جاؤ اتحاد سے، یا پیپلز پارٹی کہے گی ہم نکل رہے ہیں اتحاد سے۔ ٹیکنیکلی قائم رہے گا، پریکٹیکلی غیر مؤثر ہوگا، فعال نہیں رہے گا، بحال رہے گا اتحاد، فعال نہیں رہے گا۔ بٹی صاحب کوئکلی 30 سیکنڈ کے اندر آپ بھی پھر کیا کریں گے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب کے بیانات، احسن اقبال صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب سب کہہ رہے تھے کہ اگر آپ استعفے نہیں دیں گے پھر آپ کا راستہ علیحدہ ہے، پھر آپ PDM چھوڑ دیں، پھر آپ کے بغیر PDM آگے چلے گی۔ آج زبیر صاحب کہہ رہے ہیں PDM چل سکتی ہے، کس کا بیان ٹھیک ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کا یا زبیر صاحب کا؟ ایک فریق کو آپ بھول رہے ہیں، اور وہ فریق ہے مولانا صاحب دمادم مست کلندر والے۔ نمبر 2، یہ پھنسے ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون اس وقت پھنسی ہوئی ہے، کیسوں میں پھنسی ہوئی ہے، بری طرح پھنسی ہوئی ہے۔ ضرورت ہے سب کو ایک دوسرے کی، ڈھیلا ڈھالا نظام رہے گا، غبارے سے ہوا نکل چکی، مومنٹم رک چکا، اب دوبارہ سے پکڑنا پڑے گا، آر پار انقلاب مزاحمت سب ختم۔ ٹھیک، بریک کے بعد زبیر صاحب پھر آپ بتائیے گا کہ Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة
来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अलबामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus qu'elles EODN Reznach Disney World zus par an.